لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى السماء كيف رفعت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. راستِ راہ کے اردو پروگرام کے معزز حاضرین، سامعین اور ناظرین، میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، چونکہ قرآن کریم کے ابتدائی مدعو حضرات، اس کی دعوت کو سننے والے حضرات جزیرۃ العرب اور وادی مکۃ المکرمہ سے تھا، اس لیے ان 4 آیتوں میں جو دنیاوی ہماری زندگی اور اس کے ماحول ہے، ان سے متعلق ان 4 نکاتی فارمولہ نے رشد اور ہدایت کے تمام پردے ہٹا دیے اور تمام بند راستے کھول دیے۔ اونٹ کا تعلق عرب سے فخر اور مباحات کی بنیاد سے بھی ہے اور مجبوری بھی ہے، اس کی بات تو ہو گئی۔ فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ اب باری آ گئی اس بات کی کہ وہ دیکھ لیں کہ یہ آسمان کتنے اور کیسے اور کس انداز میں اوپر اٹھایا گیا ہے۔ اونٹ ایک، پھر آسمان، پھر پہاڑیاں اور پھر زمین، ان سے انسانی زندگی کا روزمرہ اور دائرہ ایسا جڑا ہوا ہوتا ہے کہ ان سے ہٹ کر کوئی اور انسان کے لیے راستہ نہیں ہے۔ اسی زمین پر وہ چلتا پھرتا ہے، یعنی پہاڑیوں سے اس کو تعلق اور واسطہ ہے، اور آسمان اور زمین 2 الگ الگ چیزیں ہیں جن کے بیچ اللہ نے انسان کو لا کر بسایا ہے، اور امرار معاش کے لیے اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتیں عنایت فرما دی ہیں۔ ان میں سے ایک اونٹ ہے جو عرب کی فخر و مباحت، جو میں نے عرض کیا، اور ان کی رزق و روزی اور ان کی زندگی کی ایسی ضرورت اور نعمت جو ان کے پاس لا محالہ ہر لمحہ موجود ہونی چاہیے۔ اب فرما رہے ہیں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ اب زمین سے بات شروع نہیں ہوئی ہے، آسمان کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ تو جو لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں، الہ واحد کی وحدانیت کا اقرار نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے آسمان نہیں دیکھا ہے کیا؟ کیف رفعت، اس آسمان کو کیسے اٹھایا گیا ہے، یعنی اس کی چھت کو کس طرح بلند و بالا کر دیا گیا ہے، اور
اس کے نیچے انسان کا بصیرہ بنایا گیا ہے۔ اور آسمان صرف یہ نہیں کہ آپ کے سر سے اوپر آسمان ہے، آسمان حقائق کا ایک مجموعہ ہے کہ مجھ اور آپ سے لے کر کہاں سے کہاں تک اللہ رب العزت نے اس کی وسعتیں رکھی ہیں، واللہ عالم۔ انسان اب تک ذروں تک پہنچ پا چکا ہے، خلا سے متعلق جسے آپ آسمان بھی کہہ دیں، انسان کا دسترس وہ اگر ہے تو ذروں کے حد تک، صرف ایک آدھ سیارے تک انہوں نے رسائی حاصل کی، اس میں انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہاں کیا ہے کیا نہیں ہے، اور پتہ نہیں آگے چل کر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ بس باقی کتنے آسمان ہیں، قرآن کریم کی تو گواہی یہ ہے کہ 7 طرائق، اللہ نے 7 طبقات پیدا فرمائے ہیں آسمانوں کے، اور زمین کے بھی 7 طبقات ہیں، وہ کیسے ہیں اور یہ کیسے، واللہ اعلم۔ لیکن یہ دیکھ لیں کہ آسمان سے آپ کا کیا تعلق ہے اے بنی آدم۔ هو الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ ایک تعلق تو آپ کی زندگی کی بنیادی سبب اور سامان سے ہے، اور وہ ہے پانی کا اوپر سے برس کر زمین پہ آنا۔ ایک نظام الہی ہے، سائنسدانوں نے صرف یہ اندازہ لگا دی کہ یہ دریا اور سمندر سے بخار اٹھ جاتے ہیں، بادلوں سے مل جاتے ہیں، بادلوں کے اندر جذب ہوتے ہیں، اور پھر بادل برستے ہیں۔ ان کی تو یہ چیز دیکھ لی، جس حد تک دیکھ لی اس حد تک ان کی گواہی ہے۔ ان بیچاروں کی مثال اس آدھے اندھے اور آدھے پاگل سے ہے جو صرف دیکھتے ہوئے یا کچھ سمجھتے ہوئے اس کی گواہی دے دیتے ہیں۔ اس پر ایک جوک سماعت فرمائیے۔ کوئی سائنسدان مینڈک پر تحقیق کر رہا تھا کہ مینڈک کی قوت سماعت کا اندازہ لگایا جائے، تو مینڈک کو ٹیبل پہ بٹھا کے اسی طرح ہاتھ مارا تو ٹیبل سے وہ مینڈک پھدک گیا، اچھل گیا تھوڑا آگے پیچھے، اسی طرح ہاتھ مار کے ادھر ادھر اس کو بھگاتا رہا۔ پھر اس نے سوچا کہ مینڈک کی قوت سماعت سے متعلق مزید دیکھ لیں کہ اس میں کس حد تک کمی اور کس چیز سے اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس نے مینڈک کی ایک ٹانگ کاٹ لی، اور جب دوبارہ ہاتھ سے اس کو اشارہ کیا، وہ بیچارہ ایک چھلانگ لگائے، مگر ٹانگ جب نہیں تھا تو ایک تھا اور ایک نہیں، کچھ نسبتاً کمزور قسم کا اس نے چھلانگ لگا دیا۔ تو اس نے کہا چلو دیکھتے ہیں دوسرے ٹانگ بھی کاٹتے ہیں کہ اس کے دونوں ٹانگوں سے قوت سماعت پر کیا فرق پڑے گا۔ اب ظاہر ٹانگیں نہیں تو بیچارے جمپ کیسے لگا سکتا ہوگا۔ تو محقق صاحب نے اپنے رپورٹ اور تحقیق کا نتیجہ لکھ دی کہ اگر مینڈک کا ایک ٹانگ کاٹ دیا جائے تو آدھا بہرا ہو جاتا ہے، اور اگر دونوں ٹانگیں کاٹ دی جائیں تو مکمل بہرا ہو جاتا ہے، پھر اچھل کود نہیں کر سکتا۔ سائنسدان اس دور کے تو یہی ہے۔ اللہ رب العزت کی پیدا فرمودہ ان وسائل کو تو بڑے شوق سے دیکھ لیتے ہیں کہ جو در حقیقت اللہ رب العزت کی وجود کی بہترین بولتی نشانیاں ہیں، لیکن اللہ کی قدرت کی طرف ان کا رخ اور نظر نہیں جاتا، ان کی بدقسمتی سے۔ پہلی بات پانی سے لے لیں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ پانی کہاں سے آسمان جاتا ہے اور آسمان سے کیسے زمین پر آ جاتا ہے؟ کچھ سائنسدانوں نے سمجھ لی، کسی نے نہیں سمجھ لی، لیکن ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے پانی برستا ہے اور دنیا سیراب ہو جاتا ہے، اور زمین کے سیراب ہونے کے بعد زمین کا حلیہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور زمین کی چادریں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں،
اور زمین کی حالت بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہ سب آپ کے لیے ہوتے ہیں بنی آدم۔ نتیجہ آپ کے، آپ کی روزی، آپ کی روٹی، آپ کے وسائل، آپ کی زینت، آپ کی خوشی، سب ان چیزوں میں مضمر ہے۔ تو آج ہماری نشست ان باتوں پر مکمل ہو گئی، انشاءاللہ کل سے یہ بات مزید آگے لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ان لمحات کو ہم سے قبول فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت میں ہم سب کا بھلا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول